بات کی جائے اور دیکھا جائے کہ یہ روش کیا ہے. اور آج بہت سے مغربی دارالخلافوں میں یہ جو ایک ایکسٹریمزم جنم لے رہی ہے یہاں تو لوگوں کو دکھائی دیتی ہے، لیکن وہاں جو جنم لے رہی ہے اس کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے، اور آج اسلام کو اور مسلمانوں کو نشانہ کیوں کر بنایا جا رہا ہے. تو اس پر ایک اجلاس ہوگا اور ایک متفقہ لائحہ بنانے کی ایک کوشش ہے جس کا کل انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. اور آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ ہے، اس سے پہلے کہ دیگر جو معزز صاحبان تشریف فرما ہیں وہ اپنا نقطہ نظر پیش کریں، وہ ہے کل کا ایک فیصلہ. کل جو ہندوستان کی جو نیشنل انویسٹیگیشن کورٹ نے فیصلہ دیا ہے سمجھوتا ایکسپریس ٹیررسٹ اٹیک کا، اس نے لوگوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے. 4 پرنسپل اکیوز تھے اور 11 سال کے بعد ان چاروں کو بری الذمہ قرار دے دیا گیا اور ان کو ایکوٹ کر دیا گیا. ان میں جو سوامی اسیم نند ہیں وہ تو اپنے منہ سے، جن کا RSS سے تعلق ہے، وہ تو اپنے منہ سے اعتراف کر چکے ہیں، اعتراف جرم کر چکے تھے، لیکن انہیں بھی بری الذمہ قرار دے دیا گیا ہے. اب میں بلا وجہ تنقید نہیں کرنا چاہ رہا. آپ نے دیکھا کہ ہندوستان آئے دن پاکستان پر انگلیاں اٹھاتا ہے. آپ نے دیکھا ابھی پلوامہ کا یہ واقعہ، افسوسناک واقعہ، جس کی پاکستان نے کھل کے مذمت کی. جب رونما ہوتا ہے بغیر تحقیق کے پاکستان پر الزام تو لگا دیا جاتا ہے، لیکن آج آپ کو یہ جان کر اطمینان ہوگا کہ کسی نے بھارت کے اس نیریٹو کو قبول نہیں کیا. میں آج بات کر رہا ہوں بہت سے انٹرنیشنل پلیئر سے گفتگو کرنے کے بعد، یہ وہ جو پلوامہ کو پاکستان سے جوڑنا چاہتے تھے اس میں ان کو بالکل ناکامی ہوئی ہے. یہ اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے. اب ہم سے توقع کی جاتی ہے کہ جی دہشت گردی کا واقعہ ہوا اور بالکل 44 جانیں وہاں گئیں پلوامہ میں. ہمیں ان کا افسوس ہے، یقیناً افسوس ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ 68 میں سے 44 جانیں تو پاکستانیوں کی سمجھوتا میں بھی گئیں. ایگزیکٹلی وہی نمبر ہے 44. اور اس کے لیے ہم بارہا درخواست کرتے رہے، ڈی مارش کرتے رہے، لیکن اہمیت نہ دی گئی ہمارے نقطہ نظر کو. اور آپ نے دیکھا کہ آج وہ آزاد پھر رہے. حتیٰ کہ مجھے تعجب ہوا کہ جب یہ کرائسٹ چرچ کا افسوسناک واقعہ ثانیہ ایک دہشت گردی کا ایکٹ رونما ہوتا ہے تو دنیا نے مذمت کی اور بجا طور پہ کی، بھارت نے بھی مذمت کی. لیکن آپ ایک چیز قابل غور ہے، اس مذمت میں نہ مسجد کا ذکر ہے نہ مسلمان کا ذکر ہے. اور شہید مسلمان ہوتے ہیں اور کسی مذہب کا کوئی باشندہ اس میں متاثر نہیں ہوتا. فقط مسجد میں مسلمانوں نہیں ہونا تھا، جمعے کی نماز انہیں نہیں ادا کرنی تھی. مسلمان شہید ہوتے ہیں، کوئی ذکر نہیں ہے. مسجدیں 2 مسجدیں نشانہ بنائی جاتی ہیں، اس کا ذکر نہیں. کیوں؟ آپ OIC کے اجلاس میں تو نشست چاہتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس کروڑوں مسلمان ہیں اور بجا طور پہ ہیں،
لیکن ان کا ذکر کرتے ہوئے آپ پر سکتہ کیوں طاری ہو جاتا ہے؟ اسلام کا، مسلمان کا ذکر کرتے ہوئے، مسجد کا اظہار کرتے ہوئے آپ پر سکتہ کیوں طاری ہو جاتا ہے؟ یہ ہے ان کا دوہرا معیار کہ کوئی مسلمانوں کے خلاف واقعہ ہو جائے تو اس کو انڈر پلے کیا جاتا ہے، مینٹلی ڈیرینج ہوگا، پاگل ہوگا، جس نے حرکت کی ہے، اس کے پیچھے ایک فرد کا، یہ ایک فرد کی حرکت ہے، اور خدا نہ خواستہ کچھ اور ہو جائے تو ایک سوچا سمجھا ایک منصوبہ بے نقاب ہو گیا، اور اس کے پیچھے فلاں فلاں قوتیں تھیں، یہ تھا وہ تھا۔ تو یہ آج یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، ان ڈبل سٹینڈرڈز کا بھی دنیا کو نوٹس لینا ہوگا۔ پاکستان سنجیدہ ہے، وزیر اعظم نے جو بات کی تھی آج بھی ہم اس پر قائم ہیں، آج بھی ہم ان پر قائم ہیں، اور میں سمجھوتا کو اس کے ساتھ جوڑنا نہیں چاہتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پلوامہ کا جو واقعہ ہے اس کی تحقیق میں ہم سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کریں گے، ہرگز نہیں۔ اس میں ہم سنجیدہ تھے، سنجیدہ ہیں۔ جو ہمیں ڈوسیئر ملا تھا اس کو ہم انالائز کر رہے ہیں، اور اس کا انالیسز ہم انشاءاللہ دنیا کے سامنے اور آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ لیکن میں صرف ایک قدرتی کل ایک فیصلہ آیا اور ایک اس میں سملیرٹی تھی، تو میں نے کہا یہ تقابلی جائزہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ شکریہ۔ $900 ملین کے انویسٹمنٹس کے ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ کل 3 MOUs بھی سائن ہوں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ بزنس مین کو یہی ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ملیشیا کے ساتھ ارینجمنٹ کرو، جوائنٹ وینچرز کرو، کہ ہمارے لیے ملیشیا کے ذریعے ہمیں اوپننگ ہوتی ہے آسیان کنٹریز کے ساتھ، تو ہمارا سارا فار ایسٹ کھلے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بزنس مین کے لیے فائدہ ہوگا، ہمارے ایکسپورٹس کے لیے فائدہ ہوگا۔ جہاں تک جو کل 35 لوگ آ رہے ہیں ان کا کون سے ایریاز میں انٹرسٹ ہے، ان کا انٹرسٹ ہے آئی ٹی، ٹیلی کام، اور ایک انویسٹر تو آلریڈی آ چکا ہے پاکستان میں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی یہاں آنے کے بعد انہوں نے اور مزید انویسٹمنٹس کریں گے۔ وہ آ رہے ہیں یا پاور جنریشن میں، وہ تیار ہے، یا ٹیکسٹائل میں آنے کے لیے تیار ہے، اور پھر ان کے ساتھ ایگریکلچر میں بھی ہے، اور ایک خاص ایریا جو ہم لوگ پاکستان کافی کمزور ہے وہ حلال بزنس، حلال میٹ، حلال میٹ، کئی چیزیں ہیں، اور ملیشیا کا کافی ایکسپیرئنس ہے۔ ملیشیا جب ہم لوگ اپنا وزیر اعظم کے ساتھ جب وہاں گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ انٹرسٹڈ ہے not only to improve Pakistan's halal meat industry, but also to join hands with Pakistan, کہ پاکستان کے ساتھ مل کر ان کو مڈل ایسٹ میں جانا ہے، ان کو سینٹرل ایشین ریپبلک میں، تو یہ ہمارے لیے ایک بہت اچھی اپرچونیٹی مل رہی ہے۔ سو کل انشاءاللہ نماز کے بعد گفتگو ہوگی، ہمارے بھی پاکستانی بزنس مین یہاں آ رہے ہیں، اور B2B انٹریکشنز ہوں گے، اور اس کے بعد دونوں پرائم منسٹر صاحب ان کو ایڈریس کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اور ونڈو ہمارے اکانومی کے لیے کھل رہی ہے۔ پہلے چائنا تھا، ملیشیا،
اور اس کے بعد انشاءاللہ ٹرکش پریزیڈنٹ یہاں آنے والے ہیں تو ٹرکی کے ساتھ ہم لوگ اسی طرح سے کریں گے. تو بہت سے لوگ امید رکھتے ہیں کہ کل سے ہمارا ایک لک ایسٹ ونڈو کھل جائے گی اور وی شوڈ بی ایبل ٹو avail of this good opportunity that we got. شکریہ. میں ایک ایڈ کر دوں کہ رزاق داؤد صاحب تشریف فرما ہے. کل چین میں مجھے یہ خوشخبری دی گئی کہ جو ہم جب رزاق داؤد صاحب جو کوشش کر رہے تھے کہ ہماری زیرو ریٹڈ ایکسپورٹس وہاں ایگریکلچرل پروڈکٹس کی ہو سکیں, تو انہوں نے چین نے کہا کہ ہم نے ساری موڈیلٹیز ورک آؤٹ کر لی ہیں اور ہم نے آپ کی چینی کی خریداری شروع کر دی ہے, اور اس کے لیے آپ کا یہ جو ہے کاٹن کے لیے اور دیگر مصنوعات کے لیے ہم ورک آؤٹ کر رہے ہیں, اور گندم کے لیے تو وہ اس کے لیے بھی تیار دکھائی دے رہے ہیں. تو انشاءاللہ وہ جو ہمیں خیال تھا کہ چین میں ہمیں ایکسپورٹ بڑھانے کا موقع ملے گا, تو ناؤ اٹ سیمز دے آر ریڈی, اور انشاءاللہ اس سال چین میں کم از کم $1 ارب کی اضافی ایکسپورٹ کا امکان پیدا ہو گیا ہے. یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ دو چیزیں ہیں. ایک تو $1 بلین کا FTA کے بعد ایک مزید بینیفٹ دے رہے ہیں. تو ہمارا $1 بلین اس میں رائس, شوگر اور ٹیکسٹائلز ہیں, وہ تو انشاءاللہ وہ کافی کام شروع ہو گیا جس طرح سے منسٹر صاحب نے بتایا. لیکن جو اور چیز ہے کہ ہمارے FTA جو ہم لوگ پہلے سمجھتے تھے کہ یہ جون تک ہوگا, لیکن ابھی وہ اتنے تیزی سے کام ہو رہا ہے کہ امید ہے کہ جب ہمارے وزیر اعظم اپریل میں جائیں گے اس وقت یہ ثانی ہو جائے گی. ہمارا ایکس سیکرٹری کامرس یونس دانا جو بھی فائنانس سیکرٹری ہے وہ 2 تاریخ کو 2 اپریل کو وہاں جائیں گے, اور امید ہے کہ وہ سارے دس ول بی دا لاسٹ نیگوشیٹنگ سیشن, اور اس کے بعد اللہ کرے کہ وہ انیشیل کر دے. تو جب ہم لوگ بیجنگ جائیں گے ایٹ دی اینڈ آف اپریل یہ FTA سائن ہو جائے گا. میں بس اس میں مختصر ایڈ کروں گا. اس میں جب وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ملیشیا گئے تھے تقریباً 10 انویسٹر سے ملاقات ہوئی تھی. جو میں اہم نقطہ یہاں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس 10 میں سے ہم نے فالو اپ کیا بہت ایکٹیولی. 7 لوگوں نے پاکستان وزٹ کیا اور ان میں سے 3 لوگ کل MOU سائن کریں. تو یہ 3 ماہ کے عرصے کے اندر یہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, اور وہ میں آپ کو بتاتا جاؤں. ایک ٹیلی کام سیکٹر میں ہے, EDOTCO ان کی کمپنی ہے, وہ جاز کے ساتھ اور ٹیلینور کے ساتھ سائن کر رہی ہے. پروٹون جو ملیشیا کی نیشنل کار ہے وہ الیکٹرک وہیکلز کا سائن کرے گی یہاں الحاج گروپ کراچی کے ساتھ. اور ان کا تیسرا جو فوجی فارمز ہیں اور حلال میٹ کا اناؤنس. مجھے ابھی بتایا گیا کہ انشاءاللہ بائی ٹمورو ہمارا شاید ایک اور وینچر جو IT سیکٹر میں ہے وہ بھی میچور ہو جائے. تو خوشائند بات یہ ہے کہ دونوں ممالک کی کمپنیز نے اور بورڈ آف انویسٹمنٹ نے اور حکومتوں نے جی, اور یہ جو ہے پہلی جو ارلی الیکٹرانک کارز آ رہی ہیں اس کے اندر شامل ہے, ایک چین کے ساتھ ہے اور ایک ملیشیا کے ساتھ. سو یہ اللہ کے فضل ہمارے جو ہیں اب نہ صرف وہ اوپننگ ہو رہی ہے بلکہ ایکچوئل ٹرانزیکشن پرائیویٹ سیکٹر کر رہا ہے. بس ایک بات میں اس میں اور عرض کرتا چاہوں, جو اگلی سینچری ہے اکنامک وہ ایشیا کی ہے, اور ایسٹ ایشیا کے ساتھ اگر پاکستان نے اس لیول پہ آنا ہے تو بہترین طریقہ ان کے ساتھ جوائنٹ وینچرز کا ہے تاکہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو, ہماری پروڈکٹیوٹی بڑھے اور مارکیٹس کے اندر ویلیو چین میں ہم انٹیگریٹ ہو سکیں. تو یہ اس کی طرف پہلا قدم ہے. کل 35 لوگ ان کے آ رہے ہیں, تقریباً 40-50 بزنس مین ہمارے لیڈنگ آئیں گے. ان کے ساتھ یہ سارا ریلیشن شپ ول بی لیڈ بائی بزنس کمیونٹی. ہمارا رول اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے تاکہ وہ اس کے ایگریمنٹس کریں.
اور آگے بڑھیں. ہاں سپورٹنگ انوائرمنٹ ان کو ہمیں سسٹین کرنے کے لیے حکومت کو اقدام کرنے ہیں جس کے اوپر حکومت مزید آگے کام کرے گی. فیصل آپ کنڈکٹ کریں. جی جناب کشید بھائی صاحب 24 نیوز پیچھے. میرا سوال وزیر خارجہ صاحب سے ہے. ایک تو آپ نے سمجھوتہ ایکسپریس فیصلے کا ذکر کیا, تو جو بحقین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عالمی عدالت انصاف پہ جانا چاہتے ہیں, تو دفتر خارجہ اس حوالے سے کیا سوچ رہا ہے؟ کیا وہ ان کو سپورٹ کرے گا یا گورنمنٹ خود عالمی عدالت انصاف پہ جانا چاہتی ہے؟ دوسرا ایک سوال پلیز. تھینک یو. ایک سوال. دیکھیے کل یہ فیصلہ آیا ہے, میں آج دوپہر کو لوٹا ہوں, اس پر یقیناً بیٹھ کر ہم تبادلہ خیال کریں گے, اس کے جو پروز اینڈ کونز ہیں اس کو وے کریں گے, ہمارے پاس کیا آپشن ہے, کیا گنجائش ہے, کیا پاسبلٹیز ہے, اور اگر کوئی ہوئی تو ایگزامن کر کے آپ کو بتائیں گے. جی سر یہ وائس دیجیے. بہت بہت شکریہ. میرا وزیر خارجہ صاحب سے سوال ہے, کل امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں جب ان سے پاکستان امریکہ تعلقات کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات اس وقت بہت اچھے ہیں, ویری گڈ ہیں, اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو امریکی انتظامیہ ہے وہ جلد جو ہے وہ پاکستانی قیادت کے ساتھ ملاقات کرے گی. اس کے بارے میں سر آپ کہہ رہے ہیں. ماشاء اللہ خوشائن بات ہے کہ مجھے یاد ہے کہ 6 ماہ پہلے 7 ماہ پہلے جب میں یہاں اسی دفتر خارجہ میں پہلی نشست میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا, تو امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کے بگاڑ کی بات ہو رہی تھی کہ کس حد تک ساؤتھ ایشیا پالیسی کے آنے کے بعد ہمارے تعلقات میں ایک تناؤ پیدا ہوا ہے اور ایک سرد موری ہے. آج میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہم شیر و شکر ہو گئے, بالکل نہیں میں یہ کہہ رہا, لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک کریکٹیو میکنزم جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے اور بہتری کی طرف امکانات بڑھ رہے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صدر ٹرمپ نے بھی کہا ہے, یہ ان کے جو فوکل پرسن ہیں جو مذاکرات کر رہے ہیں ایمبیسڈر خلیل زاد, انہوں نے بھی کہا ہے. اور یہ مجھے تاثر اب جو میونخ میں میری یو ایس کے کانگریسمین کے ساتھ اور سینیٹر کے ساتھ جو نشست ہوئی اس میں بھی یہ مجھے تاثر ملا کہ جو بالکل جو ایک لگتا تھا نا کہ تعلقات پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جا چکے ہیں, ان میں بہتری آنی شروع ہو گئی ہے. ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. جی زاہد صاحب ایک سوال پلیز. سر مسعود اظہر کے حوالے سے سلامتی کونسل میں جب چین نے ہمارے متحدہ دشمنوں کو جو شکست دی ہے اس پہ بھی بات ہوئی, اور نیشنل ایکشن پروگرام کے حوالے سے آپ نے کوئی بریف کیا چین؟ جی بالکل. جہاں تک سینکشنز کمیٹی کا تعلق ہے, کیونکہ اس میں تذکرہ ہے مولانا مسعود اظہر صاحب کا, اس پر بالکل بات ہوئی. اور آپ کے علم میں ہے کہ چین نے بے پناہ دباؤ کے باوجود ایک ٹیکنیکل ہولڈ کا جو پروسیجر اور رولز ان کو اجازت دیتے ہیں, انہوں نے اپنا اختیار استعمال کیا ٹو کلیکٹ مور انفارمیشن. جو ان کا حق ہے انہوں نے کیا. اس پر بالکل بات ہوئی کہ اس وقت امریکہ کی کیا سوچ ہے, فرانس کیا چاہتا ہے, برطانیہ کی کیا خواہش ہے, اور چین جو ہمارا ایک بہت بھروسے والا دوست ہے, اس سے ہم ہر اہم ایشو پر ہماری ایک ایسا ارینجمنٹ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اعتماد میں لیتے ہیں اور ایک دوسرے سے مشاورت بھی کرتے ہیں. کئی مرتبہ وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور کئی مرتبہ وہ ہمارے نقطہ نظر سن کے وہ اپنی حکمت عملی وضع کرتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک بہت اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ان کے ساتھ قائم تھی ہے
اور انشاءاللہ اس میں مزید بہتری آئی ہے اور آئے گی. تو اس پر بالکل بات ہوئی ہے اور کیونکہ سینکشنز کمیٹی کی جو تفصیلات ہوتی ہیں وہ کانفیڈینشیل ہوتی ہیں. اس پہ آپ ایک حکمت عملی اپنائے ہوئے ہیں. فیٹ ایف کی جو کارروائی ہو رہی ہے یہ سب ان کے تانے بانے ملتے ہیں. تو اس پر ہم اپنا تبادلہ خیال ہمارا جاری ہے. بالکل اس پر بات ہوئی اور یہ جاری رہے گی. خالد صاحب پیچھے ایکسپریس. کل ایک بیان آیا بلاول بھٹو زرداری کا غالباً تنظیموں کے بارے میں. اسٹیٹ پالیسی کیا ہے اور جو نیشنل ایکشن پلان ہے وہ کیا ہے, اس سے ٹوٹلی طور پر نیگیٹو بیان کیا انہوں نے. اس پر کمنٹ کریں گے. دوسرا کیا بیان کیا انہوں نے؟ انہوں نے غالباً تنظیموں کے بارے میں بیان دیا تھا کہ حکومت جو ہے ان کو ان کے اوپر سوال رکھ دیا جائے تاکہ انڈین طیاروں کے ذریعے ان کو بچایا جا سکے, ان کی تباہی کو بچایا جا سکے. غالباً تنظیموں کے بارے میں کل بلاول بھٹو زرداری بالکل تو بیان دیا تھا جب نیشنل ایکشن پلان اور حکومتی پالیسی کے بالکل نیگیٹو تھا. آپ کیا کمنٹ کریں؟ آپ ٹریول کر رہے تھے. میں نے میری نظر سے نہیں گزرا پر آپ فرما رہے ہیں تو بالکل آپ صحیح فرما رہے ہوں گے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر ایک اتفاق رائے پیدا ہو چکا ہے اور یہ دسمبر 2014 میں جب پشاور کا سانحہ ہوتا ہے اور اس نے قوم کو اتنا چونکایا اور اتنے کرب میں مبتلا کیا کہ سب نے اپنے سیاسی اختلافات کے باوجود, آپ کو یاد ہوگا تحریک انصاف تو اس وقت دھرنے کی صورتحال میں تھی, تو اس کے باوجود ہم گئے وزیر اعظم کی دعوت پر, وزیر اعظم ہاؤس گئے, عمران خان صاحب تشریف لے گئے, میں ان کے ساتھ گیا اور ہم نے پی ٹی آئی کا پوائنٹ آف ویو وہاں دیا اور اس پر ایک اتفاق رائے پیدا ہوا. 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان مرتب کیا گیا اور اس پہ جتنے اہم اس وقت ملک کے جو سیاسی جماعتوں کے سربراہان ہیں ان کے دستخط ہیں. اس پہ جناب آصف علی زرداری کے دستخط ہیں, اس پہ جناب نواز شریف صاحب کے دستخط ہیں, اس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے دستخط ہیں, اس پہ اسفندیار ولی خان صاحب کے دستخط ہیں, اس پہ اچکزئی صاحب کے دستخط ہیں, اس پہ عمران خان صاحب کے دستخط ہیں, اس پہ ایم کیو ایم کی قیادت کے ہیں, سب کے ہیں. تو وہ ایک نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ سامنے آ چکا. اب اس کے 2 جز تھے. ایک جز پر آپ نے جو ملٹری ایکشنز لینے تھے وہ بڑے مؤثر طریقے سے آپ نے وہ لیے اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ ضرب عضب اور رد الفساد کے بعد آپ کے جو علاقے ہیں, جو علاقہ غیر کہلاتا تھا, آج وہاں لوگ آ رہے جا رہے ہیں, ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے, سڑکیں بن رہی ہیں, جو انفراسٹرکچر ڈسٹروائے ہوا تھا اس کی بحالی کا کام شروع ہو چکا ہے, جو لوگ نقل مکانی کر چکے تھے وہ اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ ایک ان ایریاز کو آئینی ترمیم کے بعد امیلگمیٹ کیا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ وہ سپریم کورٹ کی رٹ پہلے نہیں تھی, اس رٹ کو وہاں تک اس کا نفاذ کر دیا گیا ہے, وہ جو کالا قانون تھا ایف سی آر کا اس کو ختم کر دیا گیا ہے. تو یہ سب پیش رفت ہوئی, لیکن پولیٹیکل فرنٹ پہ کئی چیزیں ہونی تھیں. اب اس کی ذمہ داری بلاول صاحب کی تشویش سے میں بالکل میں سمجھ رہا ہوں وہ کیا فرما رہے ہیں, لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو دہشت گرد تنظیموں پر یا جن تنظیموں پر ملیٹنٹ آرگنائزیشنز پر نکتہ چینی کی جا رہی ہے, یہ کیا 6 مہینوں میں شروع ہوئی ہے؟ آپ ذرا مطالعہ فرمائیں تو یہ تو بڑے عرصے سے چل رہی ہے. اور پچھلے 10 سال میں حکومت میں کون رہا ہے؟ پچھلے 10 سال میں اس ملک کی 2 بڑی جماعتیں حکومت میں رہی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی پوری 5 سال کی ٹرم اور پاکستان مسلم لیگ نواز پوری 5 سال کی ٹرم مکمل ہوئی ہے. تحریک انصاف کا آغاز ہے اور اس آغاز میں تحریک انصاف نے ایک کلیئر اپنا مائنڈ بنایا ہے اور ایک نئے مائنڈ سیٹ کے تحت ان ایشوز کو ٹیکل کرنے کا پختہ ارادہ رکھتی ہے. انشاءاللہ
ہم تو اس لیے میں نے جانے سے پہلے، چین جانے سے پہلے ان کی خدمت میں خطوط ارسال کیے کہ آئیے، آپ کو اگر تشویش ہے تو آئیے بیٹھیے، آئیے ہمیں اپنی تجاویز دیجیے، ہم آپ سے مستفید ہونا چاہتے ہیں، ہم آپ کے خیالات سننا چاہتے ہیں۔ اب میں واپس آیا ہوں تو میں نے آج اخبار میں خبر پڑھی ہے اور مجھے خط بھی اب موصول ہو گیا شہباز شریف صاحب کا، جبکہ ٹیلی فون پہ میری جب ان سے بات ہوئی تو ان کا بڑا پازیٹیو رویہ تھا، لیٹ می اگین سے ان کا رویہ پازیٹیو تھا۔ جب زرداری صاحب سے میری بات ہوئی تو ان کا رویہ بڑا پازیٹیو تھا، لیکن ایاز صادق صاحب کا بیان آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، اور مجھے خورشید شاہ صاحب کی بھی گفتگو جو ہے وہ باز گشت کر رہی ہے، تو ہو سکتا ہے جو ان کے کل پرزے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ اس ذہن پر نہیں ہے۔ اب انہیں کیا تجویز کیا ہے؟ انہوں نے تجویز کیا ہے کہ آپ پوری پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے۔ بسم اللہ، پارلیمنٹ ایک مقدم ادارہ ہے، ہمیں بے پناہ احترام ہے، لیکن عرض یہ ہے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، لیکن آپ سٹیجز میں جاتے ہیں، ہمیشہ پہلے لیڈرشپ کو کانفیڈنس پہ لیا جاتا ہے، لیڈرشپ اپنی رینک اینڈ فائل سے گفتگو کرتی ہے، اور اس گفتگو کے تناظر میں پھر اگر پارلیمنٹ میں بات جانی بھی ہے اور وہاں بحث ہونی بھی ہے تو وہ منطقی بات ہے۔ آپ پارلیمنٹ میں لے کے چلے جاتے ہیں، لیڈرشپ خود آگاہ نہیں ہے، لیڈرشپ کو اگر خود معلوم نہیں ہے کہ اس وقت کیفیت کیا ہے، اس وقت پاکستان ایک جہریت ہوئی ہے پاکستان کے خلاف۔ 26 فروری کو ایکٹ آف ایگریشن تھا پاکستان کے خلاف، آپ کی خود مختاری پر حملہ کیا گیا، آپ کی ایئر سپیس کو وائلیٹ کیا گیا، آپ کی لائن آف کنٹرول کو وائلیٹ کیا گیا 71 کے بعد، آپ کے جو مقبول اپنا آزاد کشمیر نہیں، اس سے بڑھ کر بالا کوٹ پر 4 بم برسائے گئے۔ آج بھی آپ کی ایئر فورس جو ہے وہ ہائی الرٹ کی کیفیت میں ہے۔ ان حالات میں جہاں نیشنل سیکیورٹی چیلنجز ہوں، آج بھی آپ کے سامنے ہے کہ بہت سی قوتیں پاکستان کو وہ سینکشنز کمیٹی میں گھسیٹ رہی ہیں، بہت سی قوتیں ہیں اور آپ کے سامنے ہے جو نئے ریزولوشن کی بات کر رہی ہیں، اور وہ پروسیجر سے ہٹ کر ان معاملات کو سیکیورٹی کاؤنسل میں لے جانا چاہتے ہیں۔ ناؤ اگر ایسا ہے تو کیا یہ ملک کی دیگر لیڈرشپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ مل بیٹھ کر اس پر ہم سوچ بچار کریں؟ یہ صرف حکومت کی ذمہ داری ہے؟ حکومتیں تو آج جیتاتی رہتی ہیں، کل آپ حکومت پہ تھے آج نہیں ہے، پرسوں پیپلز پارٹی تھی آج نہیں ہے، آج تحریک انصاف ہے، خدا جانے کل کون ہوگا، لیکن پاکستان کے مفادات تو یکسر ہیں اور متواتر آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ تو یہ رویہ جو میں نے دیکھا ہے، میں آج پھر دست بستہ ان سے گزارش کروں گا، ایاز صادق صاحب سے، خورشید شاہ صاحب سے، کہ خدارا ذرا مہربانی کیجیے۔ مجھے پتہ ہے آپ کی سیاسی مشکلات کا بھی پتہ ہے، مجھے آپ کی سیاسی ضروریات کا بھی علم ہے، لیکن کئی دفعہ دل پہ پتھر رکھ کے بھی چیزیں کرنی پڑتی ہیں نیشنل انٹرسٹ میں۔ تو میں ان سے کہوں گا اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں، ود این اوپن مائنڈ ہم ان کی ہر بات سننے کے لیے تیار ہیں، اور نشست کر لیں، اور اس نشست کے بعد اگر قیادت سمجھتی ہے کہ مزید دوستوں کو اور پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں اسٹیپ ایٹ اے ٹائم، وی آر ناٹ سیئنگ نو۔ آپ نے بھی نہ نہیں کی، ہم بھی نہ نہیں کر رہے، ابتدا تو کیجیے۔ اس میں میں صرف ایک لمحہ صرف میں آپ کی اجازت سے ذرا ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ بلاول صاحب کا جو کہ بیان آپ نے نہیں پڑھا، اصل میں بلاول صاحب اور مریم دونوں جو ہیں وہ ابو بچاؤ مہم پہ نکلے ہوئے ہیں۔ ان کا پرابلم یہ ہے کہ ایک کے والد صاحب 300 ارب کھا کے بیٹھ گئے ہیں، دوسرے کے 500 ارب کھا کے بیٹھ گئے، دونوں ہونہار بچے ہیں، دونوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ابوؤں کے پیسے ان کی رہائی پہ لگانے ہیں، لہٰذا اس کے لیے ایک مہم چلا رہے ہیں۔ پہلے تو میں بلاول صاحب کو تو مبارکباد دوں گا کہ کل کے جو بیان ہے آج انڈین میڈیا کی ہیڈ لائن ہے، یہی وہ چاہتے تھے۔ اور دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے اندر کالعدم تنظیمیں ہوں، ہمارے جو بھی لوگ ہوں،
इंडिया को हम कैसे ये जुर्रत दें या इजाज़त देंगे कि वो आके उनके खिलाफ एक्शन करेगा? एक आया था, उसने अपना हशर देख लिया। हम ये बिल्कुल अलाउ, हमारी जो पॉलिसी है वो बड़ी वाज़ेह है। शाह साहब ने भी बड़ी तफसील से इसके ऊपर पहले भी बात की है, बार बार बात की है। कतई तौर के ऊपर इंडिया के जंगी हथियारों को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो पाकिस्तान के अंदर कोई एक्शन करें, जिसकी तरफ बिलावल साहब ने जिस मासूम सी ख्वाहिश का इजहार किया है। ये एक बहुत ही, मैं समझता हूँ उनका बयान इंतहाई, एक वो कौमी सियासी पार्टी के लीडर हैं, उन्हें कौमी सियासत करनी चाहिए। ये थोड़ा ही है कि अब्बू को नैब ने बुला लिया है तो जनाब हम नाराज़ हो गए हैं पूरे पाकिस्तान से। आप मेहरबानी करें, आपसे वो सवाल गंदम जवाब चना, आपसे पूछ रहे हैं ये 5,000 अरब रुपए आपके फेक अकाउंट्स में ट्रांसफर हुआ है, आप कह रहे हैं नहीं इंडियन जहाज़ों से बचाने के लिए हमने जो कालेजम तंजीमों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। अजीबोगरीब मंतक है। और ये जो कल भी उन्होंने हरकत की कि जिस तरीके से 400-500 लोगों ने जाके नाब के ऊपर हमला किया, इस्लामाबाद की पुलिस के ऊपर जो है हमला किया, मैं समझता हूँ वो जो हमारे कांस्टेबल्स हैं वो बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, इस्लामाबाद पुलिस बड़ी मुबारकबाद की मुस्तहक है। बड़ी उन्होंने धरगुजर से काम लिया। और 2 कैमरामैन उनको जो है वो जख्मी किया गया, मीडिया को हमला किया गया, तो ये तो अलाउ नहीं किया जा सकता। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर अफाम व तफहीम का मतलब ये है कि हमने ये पैसे इनको माफ़ कर देने हैं और कहना है कि अब एक दूसरों का दिल धड़क रहा है, मरियम बीबी का हैरड्स में जो है वो सेलें खुल गई हैं, वो पाकिस्तान बैठी हुई हैं, तो उनका अपने मसाइल हैं। तो ये तो देखें, ये इस तरह तो नहीं होना। एहतसाब का अमल तो जो है वो चलता रहेगा। बाकी जिस तरह से शाह साहब ने कहा है कि बड़े मामलात के ऊपर आप बैठें, आप इंशाअल्लाह ताला आपको एतमाद में लेंगे। असूलन आपको एतमाद की वैसे ज़रूरत कोई नहीं, आपको अपने पैसों की ज़रूरत है, लेकिन बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि इनको एतमाद। थैंक यू। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी वफाकी वज़ीर इत्तलात और मुशीर तिजारत के हमरा मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे। उन्होंने कहा कि 25 से 27 मार्च तक बीजिंग में एक इजलास मुनक्किद होगा। 36 ममालिक के सरबराहान को मदऊ किया गया है। चीन हमारा लाजवाल दोस्त है और आड़े वक्त में चट्टान की तरह पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है।